اندر کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احد کے لیے تو ہم جا رہے ہیں، مگر فرمایا احد کے میدان میں میرے اہل بیت میں سے ایک عظیم فرد جو ہے وہ احد کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ یہ ساری گفتگو حضور علیہ السلام فرما کے تو میدان احد کی طرف حضور علیہ السلام روانہ ہوئے۔ میدان احد میں جب پہنچے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب میدان جنگ میں جنگ ہوئی تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب اسلام ابھی آپ نے قبول نہیں کیا تھا تو یہ مکہ معظمہ کے اندر 3 بندے ایسے تھے جن بندوں کی بہادری، جن کا رعب اور دبدبہ سارے اہل مکہ پر تھا۔ ان میں سے ایک شخصیت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، ایک ان میں ابو جہل تھا، اور تیسرا وہ شخص جس کی بہادری کا ڈھنکا بجتا تھا اور جس کے رعب اور دبدبہ سے سارے لوگ سہم جاتے تھے، وہ شخصیت حضرت امیر حمزہ کی تھی۔ وہ کس کی تھی؟ سیدنا امیر حمزہ کی تھی۔ میدان بدر کے اندر جو آپ نے عظیم الشان جو تھے وہ جہاد کیا تھا، اس میدان بدر کے اندر آپ نے ایک کفار مکہ کے گروہ میں شامل ایک شخص تھا طعیمہ بن عدی جس کا نام تھا، آپ نے اس شخص کو بدر کے میدان میں واصل جہنم کیا۔ اس طعیمہ کا بھتیجا تھا جن کو بعد میں صحابی رسول ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، جو جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا ایک غلام تھا حبشی جس کا نام تھا وخشی بن حرب۔ کیا نام؟ وخشی بن حرب۔ ان کو بھی بعد میں دولت اسلام جو تھی وہ نصیب ہوئی۔ جبیر بن مطعم نے غزوہ احد میں جانے سے پہلے وخشی بن حرب کو کہا کہ امیر حمزہ وہ ہیں جنہوں نے بدر کے اندر میرے چچا کو قتل کیا، مجھے اس چچا کے ساتھ بڑا پیار تھا۔ طعیمہ بن عدی مارا گیا ہے بدر کے میدان میں، مارا ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اگر تو احد کے میدان میں جائے اور تو احد کی جنگ میں اگر امیر حمزہ کو شہید کر دے تو میں تجھے غلامی سے آزاد کر دوں گا، میں تجھے غلامی سے آزاد کر دوں گا۔ وخشی بن حرب کہتے ہیں کہ میرا غزوہ احد کے اندر ایک ہی ٹارگٹ تھا، نہ میں نے باقاعدہ جنگ کرنی تھی، میں گھر سے آیا ہی اس لیے تھا کہ میں آزاد ہو جاؤں گا، اور میں ٹارگٹ کلنگ کے لیے میں صرف اس مقصد کی خاطر احد کے اندر شامل ہوا کہ جب بھی میرا داؤ لگے گا میں امیر حمزہ کو شہید کر دوں گا۔ وخشی جو تھے یہ بڑے ایک مشاق نشانہ باز تھے۔ کس چیز کے؟ ایک ہوتا ہے نیزہ، نیزے کو ہم نارویجن میں کیا کہتے ہیں؟ سپید۔ سپید کی تو سمجھ آیا نا آپ کو؟ وہ جو نیزہ ہوتا ہے، نیزے سے چھوٹا ایک نیزہ ہوتا ہے جس کو عربی کے اندر حربہ کہتے ہیں، اردو میں ہمارے برچھی کہتے ہیں۔ حضرت وخشی بن حرب بعد میں ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وخشی بن حرب نے اس وقت تک ایمان قبول نہیں کیا تھا، یہ جبیر بن مطعم کے غلام تھے۔ اس نے کہا تمہاری آزادی کی شرط یہ ہے کہ تم امیر حمزہ کو شہید کر دو۔ یہ وخشی بن حرب جو تھے یہ حربہ پھینکنے کے اندر، برچھی پھینکنے کے اندر یہ بڑے مشاق تھے، بڑے ماہر تھے، بڑے ایکسپرٹ تھے، ان کا نشانہ خطا نہیں تھا جاتا۔ کہتے ہیں کہ میں میدان احد میں تھا، میں امیر حمزہ کو تلاش کر رہا تھا کہ حمزہ میں نے دیکھا جب جنگ شروع ہوئی، حمزہ جس طرف جاتے ہیں کشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں، جس طرف جاتے ہیں کفار کو ڈھیر کر دیتے ہیں۔ اور جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کا عالم یہ تھا کہ امیر حمزہ جب میدان بدر میں بھی گئے تھے تو سارے لشکر میں جناب امیر حمزہ نے اپنے اوپر شتر مرغ کا پر باندھا ہوا تھا، دور سے لوگوں کو پتہ چلے یہ حمزہ ہے جو کہ جنگ کر رہا ہے۔ جناب امیر حمزہ جب میدان احد میں گئے، حضور پاک کے سارے صحابہ میں وہ واحد صحابی جس کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور دونوں ہاتھوں سے جہاد کر رہے تھے، 2 تلواریں بیک وقت چلا رہے تھے، اس صحابی کا نام جناب امیر حمزہ ہے۔ اس عالم کے اندر آپ نے جہاد کیا۔ وخشی کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا، کیونکہ میرا جنگ کے اندر شمولیت کا مقصد ایک تھا کہ مجھے آزادی مل جائے، اور میں دیکھ رہا تھا حمزہ کدھر جاتے، میں نے لوگوں سے پوچھا یہ بندہ کون ہے؟ جس طرف جاتا ہے وہ کفار کو مار دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے گردن اڑا دیتا ہے۔ لوگوں نے کہا اس بندے کا نام امیر حمزہ ہے۔ کہتا ہے میں طاق میں رہا،
میں دیکھتا رہا کہ کب میرا جو ہے وہ داؤ چلے. ایک وقت ایسا آ گیا کہتے ہیں جنگ کے اندر کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر پر حملہ کیا. اس کافر کو آپ نے نیچے گرا دیا, اس کو آپ نے قتل کر ڈالا, واسطے جہنم کیا, اور اس کو نیچے مار گرانے کے بعد حضرت امیر حمزہ اس کی زیرہ اتارنے لگے. واشی کہتے ہیں میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ حمزہ کے اوپر کب میں اپنا وار کروں گا. فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جب وہ امیر حمزہ اس کی زیرہ کو اتارنے لگے نا نیچے ہو کے, تو اتنی دیر میں جو زیرہ انہوں نے خود پہنی ہوئی تھی وہ آپ کا پیٹ تھوڑا سا ننگا ہو گیا, وہ زیرہ جو تھی آپ کی اوپر ہوگی. وہ کہتے ہیں مجھے اتنا وقت ہی کافی تھا, جب میں نے دیکھا امیر حمزہ کی اپنی زیرہ پیٹ سے اوپر ہو گئی ہے, اس وقت میں نے اپنی وہ برچھی, وہ حربہ جو ہے, وہ چھوٹا نیزہ میں نے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھینکا اور ان کے ناف کے نیچے لگا اور دوسری طرف سے باہر ہو گیا. کہتے ہیں امیر حمزہ زمین پر گر پڑے. یہ واشی بن حرب نے خود یہ واقعہ بیان فرمایا, صحیح بخاری شریف کی روایت ہے, دیگر کتب کے اندر بھی آئی. کہتے ہیں امیر حمزہ نیچے گر پڑے, انہوں نے مجھے دیکھا, اٹھ کے میری طرف آنا چاہا, جب کوشش کی اٹھ نہیں سکے, پھر نیچے گرے. کہتے ہیں حتیٰ کہ شہید ہو گئے. میں گیا, جا کے اپنا نیزہ اور برچھی باہر نکالی اور میدان جنگ سے دور جا کے جنگ کا تماشا دیکھتا رہا, چونکہ میں نے اپنے ٹارگٹ کو پورا کر لیا. جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے, ایک روایت کے مطابق یہی وحشی بن حرب تھے جنہوں نے آپ کا پیٹ بھی چاک کیا اور آپ کا کلیجہ جو تھا اس کو بھی باہر نکال لیا. جنگ ختم ہو گئی. صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے کو فرمایا جاؤ میدان جنگ میں دیکھو میرے چچا حمزہ کہاں پہ پڑے ہوئے. انہوں نے آ کے دیکھا, جا کے حضور پاک کو اطلاع کی حضور اس طرف امیر حمزہ پڑے ہیں. فرماتے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناش مبارک پر آئے, آپ کے وجود کو جب حضور نے اس طرح کٹا پھٹا دیکھا, جب حضور نے اس کو چاک چاک دیکھا, تو میرے آقا دو عالم کی آنکھوں سے آنسو آگے. فبکا کے الفاظ ہیں, حضور علیہ السلام حضرت امیر حمزہ کو اس حالت میں دیکھ کر زاروں قطار رو پڑے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدر, یہ احد کا میدان جو تھا, اس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. کتنے صحابہ؟ 70 صحابہ شہید ہوئے, جن میں سے 4 مہاجرین صحابہ تھے اور 66 صحابہ جو ہیں وہ انصار صحابہ کرام تھے جو احد کے میدان میں شہید ہو گئے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب امیر حمزہ کی شہادت کا بڑا جو تھا وہ دکھ تھا, اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بڑے پریشان ہوئے, حتیٰ کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلے. صحابہ کہتے ہیں احد کا میدان تھا, جب کفار و مشرکین مکہ بھاگ گئے, واپس چلے گئے, اب باری آئی شہداء کے جنازے پڑھنے کی. صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے سامنے سب سے پہلے جو باڈی لا کے رکھی گئی وہ جناب سیدنا امیر حمزہ کی تھی. میرے آقا نے حضرت امیر حمزہ پر پڑھا جنازہ. پھر 2 ملتی ہیں روایتیں. ایک روایت یہ ہے کہ میرے آقا کہ 70 غلام جو شہید ہوئے, فرمایا ان میں سے 9 کو اٹھا کے میرے سامنے لے کر آؤ. 9 صحابہ کرام اٹھائے جاتے, شہداء حضور کے سامنے جسم رکھے جاتے, میرے آقا ان پر جنازہ پڑھتے, ان 9 کو اٹھا لیا جاتا, مگر جناب حمزہ کی میت وہیں پہ رہی. پھر 9 اور آئے, پھر جناب حمزہ کی میت وہیں پہ رہی, پھر 9 اور آئے, پھر جناب حمزہ کی میت وہیں پہ رہی. میرے آقا نے حضرت امیر حمزہ پر احد کے میدان میں 7 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی. حضور اس کے آگے سے جناب حمزہ کو اٹھایا نہیں کیا, نہ حضور نے حکم دیا کہ بھئی ایک دفعہ جنازہ پڑھ کے اٹھا دو. مگر ایک روایت یہ ہے کہ نہیں 9 اصحاب نہیں لائے گئے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک ایک صحابی کو الگ الگ پیش کیا گیا کہ حضور اس پر نماز جنازہ پڑھیں. پہلا جنازہ حضور پاک نے حضرت امیر حمزہ کا پڑھا, پھر ایک شہید لایا گیا, اس کا جنازہ پڑھا, اس کو تو اٹھا لیا گیا, مگر حضرت امیر حمزہ کو نہیں اٹھایا گیا. پھر دوسرا لایا گیا, پھر تیسرا لایا گیا, پھر چوتھا لایا گیا. میرے آقا کے ہر اس غلام کے ساتھ جس کا حضور پاک نے خود جنازہ پڑھایا, حضرت امیر حمزہ کی میت جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑی رہی. میرے آقا نے اس روایت کے مطابق حضور نے احد کے میدان میں اپنے چچا کے 70 بار جنازہ پڑھا. 70 بار حضور نے جنازہ پڑھا.